حضرت علی فرماتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے. حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا. تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے. ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد رسول اللہ، یہ بتائیے. ہم من مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا. نہیں، من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. You have to read between the lines. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہو. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ. اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے. حرکت میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتا. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهدنا الصراط المستقیم، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصراط المستقیم. صراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے. الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے. جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا. اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے. یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالی. گوہر دریائے قرآن سفتام. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت ز قرآن زندہ است. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے، جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا؟ یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا. حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا. اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یہ گہرا صدمہ ہوتا. لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے، در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا دو یمن موجود نہیں ہے؟
इनमें से कोई एक भी अपना नाम छोड़ने को तैयार होगा? क्या 2 जर्मनी दुनिया में मौजूद नहीं है? कोई एक भी इनमें से अपना नाम छोड़ेगा? क्या 2 कोरिया नहीं है, 2 वियतनाम नहीं है? तो क्या 2 पाकिस्तान नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। मैं ये कहा करता हूं कि यह गहरा सदमा है अलहदगी, और दोहरा सदमा है, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। उन्होंने वो नाम अपने माथे से उतार कर खलीज बंगाल के अंदर दबो दी। ये बहुत बड़ी सजा है जो हमें मिली है। क्यों मिली है? कि हमने 25 बरस तक उस कानून जिसको कहा था कि वो हमारा आईन है, उसको आईन नहीं बनाया। हमने दुनिया के सामने झोलियां पसारी, हमने तरह तरह के निजामों को आजमाया, लेकिन उस कुरान की तरफ पेशकदमी नहीं की। अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन सजा भी बहुत सख्त होती है। इन्ना बत्स रब्बिका लशदीद, वो हम पर कोड़ा बरसा है। तारीख इंसानी की अजीम तरीन शिकस्तों में से एक शिकस्त है कि जो हमारे माथे पर कलंक के टीके की तरह मौजूद है। अल्लाह करे कि आइंदा ये तारीख अपने आप को न दोहराए। लेकिन मैं अर्ज कर देता हूँ आपसे, जो हमारे लक्षण है, जो हमारा तर्ज अमल है, जो हमारे लैलो नहार है, जो हमारा अंदाज है, अल्लाह के दीन का इस्तेहज़ा और तमस्खुर, जिस तरह अल्लाह के साथ मजाक हम कर रहे हैं, उसका शायद इससे भी कहीं ज्यादा बुरा नतीजा निकले। अल्लाह मुझे और आपको और अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान को उस अंजाम से बचाए। लेकिन उसके लिए काम करना होगा, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, कमर कसनी होगी। हिम्मत जो है फिर इंसान को असर नौ, एक नई तामीर, एक आज़म, एक हाथ में कुरान और एक में तलवार लेकर ये उम्मत फिर दोबारा मैदान में आए। बहरहाल अर्ज ये करना था, इकबाल कहता है अज यकाइनी मुसलमान जिंदा हस्त, बैकरे मिल्लत से कुरान जिंदा हस्त, माँ हमा खाको दिले आगाह ऊस्त, एहतिसामश कुन के हब्लुल्लाह ऊस्त। थामो इसको मजबूती के साथ, हब्लुल्लाह यही कुरान, ये यकाइनी और पैकरे कुरान की जिंदगी, पैकरे मिल्लत की जिंदगी जो है इस कुरान की बदौलत है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फितने से बचने का रास्ता कौन सा है? किताबुल्लाह फीहि नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम। एक 3 जुमले और सुन लीजिए। वल्लज़ी ला यशबअु मिन्हुल उलमा व ला यख़लुक़ु अन कसरतिर रद्द। ये कुरान वो शय है जिससे अहले इल्म कभी सैर न हो सकेंगे। वला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके अजाइब कभी खत्म नहीं होंगे। ये हीरों की वो कान नहीं है कि जो कभी खाली हो जाए कि सारे हीरे निकल चुके, अब मजीद हीरे नहीं है। नहीं, इल्म और हिकमत के हीरे और हिदायत और हिकमत के मोती इसमें से अबदुल आबाद तक निकलते रहे। जरूरत सिर्फ खोदने की है। मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया था, आज का कुरान खोदना होगा। आज की हिदायत इस कुरान से निकालनी होगी। कुरान जब नाजिल हुआ ऑन दी सरफेस, बिल्कुल जाहिर वो थी उसकी हिदायत जो उस दौर के लिए जरूरी थी। हमेशा की हिदायत इसके अंदर रख दी गई है, इसमें मुज़मर है, इसमें छुपी हुई है। उसके लिए तदब्बुर की जरूरत है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। लोग तदब्बुर करें, इसकी गहराइयों के अंदर गौताज़री करें। ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके अजाइब कभी खत्म नहीं होंगे। वला यशबअु मिन्हुल उलमा, अहले इल्म कभी इससे सैर नहीं होंगे।